شکست کی ذمہ داری میرے سر پہ ڈالو، سلطان ایوبی نے کہا۔ سلطان اپنے سالاروں، کمانداروں اور شہری انتظامیہ کے حکام سے خطاب کر رہے تھے۔ شکست کے اسباب بڑے واضح ہیں۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نئی بھرتی لے کر گیا۔ اگر میں زیادہ دیر انتظار کرتا اور مصر میں بیٹھا رہتا تو دشمن سارے شام میں پھیل جاتا۔ میں نے فوج کی جس کمی کو نئے سپاہیوں سے پورا کیا ہے اس کے متعلق تم جانتے ہو، لیکن میں اس بحث میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ اس کا ذمہ دار فلاں ہے اور وہ گناہ فلاں نے کیا ہے۔ اگر جرم عائد کرنا ہے تو مجھ پر کرو، فوج کو میں نے لڑایا ہے۔ اگر چالیں غلط تھیں تو وہ میری تھیں۔ اس کا کفارہ مجھے عطا کرنا ہے اور میں کروں گا۔ فتح اور شکست ہر معرکے کا انجام ہوتا ہے۔ آج ہم اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں جس کے لیے تم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اس لیے تم سب کے چہروں پر اداسی اور آنکھوں میں بے چینی ہے۔ اگر تم مجھے شکست کی سزا دینا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے کانوں میں یہ آوازیں بھی پہنچ رہی ہیں کہ میری فوج شام میں جا کر آبرو ریزی، لوٹ مار اور شراب خوری کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بغداد پر دہشت طاری کرنے کے لیے دانستہ شکست کھائی ہے، اور میں شکست کو فتح میں بدل کر خلیفہ کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہاں تک کہ مجھے فرعون تک کہا جا رہا ہے۔ میں کسی بھی الزام کا جواب نہیں دوں گا۔ ان الزامات کا جواب میری زبان نہیں، میری تلوار دے گی۔ میں الفاظ سے نہیں، عمل سے ثابت کروں گا کہ یہ کس کے گناہ تھے جن کی سزا مجھے اور میرے مجاہدین کو ملی ہے۔ اتنے میں دربان نے اطلاع دی کہ حماد سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے فوراً اندر بلایا۔ گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور تھکے چور قاصد نے سلطان ایوبی کو ان کے چھوٹے بھائی علادل کا پیغام دیا۔ سلطان ایوبی نے اسے فوراً اندر بلایا۔ گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور تھکن سے چور قاصد نے سلطان ایوبی کو ان کے چھوٹے بھائی علادل کا پیغام دیا۔ پیغام کھول کر پڑھا تو سلطان ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نے پیغام ایک سالار کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ پڑھ کر سب کو سناؤ۔ جو سالار پیغام پڑھتا جا رہا تھا سب کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی۔ سسکیوں کی طرح 3-4 سرگوشیاں سنائی دیں۔ زندہ باد، زندہ باد، یہ گناہگاروں کا کارنامہ ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم میں سے جو قاہرہ میں تھے نہیں جانتے کہ علادل کے پاس کتنی فوج ہے۔ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ بالڈون کے پاس 10 گنا زیادہ فوج تھی۔ اس کے سوار ذرہ پوش تھے، اس کے پیادے لوہے کے خود پہنے ہوئے تھے۔ کیا علادل کے مجاہدین نے ثابت نہیں کر دیا کہ ہم شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں؟ کیا تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ سر پکڑ کر بیٹھ جاؤں؟ اگلی جنگ کی تیاری کرو، مجھے فوج کی ضرورت ہے۔ تمہیں قبلہ اول پکار رہا ہے۔ میں دشمن کے ساتھ کوئی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہیں کروں گا۔ علادل کے پیغام نے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کو حوصلہ دیا، وہاں تمام سالاروں وغیرہ کے بھی مجروح حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ ان میں سے بعض کے دلوں میں سلطان ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے اور وہ صاف ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی علادل نے اسی ایک مارکے پر اکتفا نہیں کیا۔ علادل نے اپنے دستوں کو 30 سے 40 کی نفری کے جیشوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں اس علاقے میں لے گیا جہاں بالڈون کی فوج خیمہ زن تھی۔ علادل نے اپنے جیشوں کے کمانداروں کو شبخون مارنے اور غائب ہو جانے کی ہدایات دیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ دشمن کو پریشان رکھا جائے تاکہ وہ پیش قدمی بھی نہ کر سکے اور آرام سے بیٹھ بھی نہ سکے۔ صلیبی بادشاہ بالڈون پہلے ہی نقصان اٹھا چکا تھا۔ وہ تو اس ارادے سے اتنی زیادہ فوج لے کر آیا تھا کہ دمشق سے لے کر مصر تک کے تمام علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ ہر رات خیمہ گاہ کے کسی نہ کسی حصے پر تیروں کی بوچھاڑ ہوا کرتی تھی۔ فوج کے بیدار ہونے تک حملہ آور غائب ہو جاتے تھے۔ بالڈون نے فوج کو تمام تر علاقے میں دور دور پھیلا دیا۔ علادل کے چھاپہ ماروں کو پکڑنے کے لیے اس نے بھی ٹولیاں تیار کیں جو رات کو گشت پر رہتی تھیں، مگر ہر صبح بالڈون کو یہ خبر سننی پڑتی کہ آج فلاں کیمپ پر حملہ ہوا یا فلاں ٹولی ماری گئی۔ کیونکہ وہ علاقہ پہاڑی تھا اس لیے علادل کے چھاپہ مار جیش خوب فائدہ اٹھا رہے تھے، مگر یہ فائدہ علادل کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ چھاپہ مار اتنی دلیری سے شبخون مارتے تھے کہ دشمن کے کیمپ کے اندر چلے جاتے
اور ان میں سے چند ایک جانیں قربان کر دیتے تھے۔ اس طریقے جنگ اور اس قربانی سے العدل کوئی علاقہ فتح نہ کر سکا اور وہ دشمن کو وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ لیکن یہ فائدہ کچھ کم نہ تھا کہ صلیبیوں کی اتنی بڑی فوج پیش قدمی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اگر بالڈون پیش قدمی کرتا تو آمنے سامنے جنگ میں العدل اتنی قلیل فوج سے اس کے سامنے 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹھہر نہ سکتا۔ اس نے بالڈون کے کیمپ میں کام کرنے والے مقامی لوگوں میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ دیے تھے اور دشمن کی ذرا ذرا سی حرکت کی اطلاع العدل کو دے دیتے تھے۔ ایک بار ان جاسوسوں میں سے ایک نے صلیبیوں کے اس خشک گھاس کے پہاڑ جیسے انبار کو آگ لگا دی جو انہوں نے گھوڑوں کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ العدل کو یہ خبر مل چکی تھی کہ دمشق سے تھوڑی سی کمک آ رہی ہے، حلب سے کمک ملنے کی امید نہیں تھی۔ برادران اسلام، چند ایک یورپی مورخین نے صلیبی جنگوں کے زور کے متعلق لکھا ہے کہ رملہ کی شکست کے بعد اسلامی فوج کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے جو دستے بچ گئے تھے انہوں نے لوٹ مار کو پیشہ بنا لیا، وہ صلیبیوں کے فوجی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ لوٹ مار خود صلیبی کرتے تھے۔ زیادہ تر مورخین اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صلیبی فوج مقبوضہ علاقوں میں مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا کرتی تھی اور یہ لوٹ مار اسی طرح کی جاتی تھی جیسے یہ کوئی فوجی ڈیوٹی ہو۔ جن مسلمان دستوں کے متعلق چند ایک مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے لگے تھے، دراصل وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی العدل کے چھاپا مار جیش تھے، جنہوں نے شاہ بالڈون کی اتنی بڑی فوج کو گوریلا آپریشن سے ایک ہی علاقے میں الجھا رکھا تھا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ شب خون یعنی گوریلا آپریشن سلطان کے چھوٹے بھائی العدل کو مہنگا پڑ رہا تھا۔ اکثر جیش مسلسل وادیوں وغیرہ میں ہی گھومتے اور بھٹکتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی وہ اپنے اڈے پر واپس نہیں آتے تھے۔ اسد الازدی کی تحریروں کے مطابق یہ مجاہدین چیتوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے تھے اور جب شکار پر حملہ کرتے تو انہیں اپنی جانیں چلی جانے کا کوئی غم نہ ہوتا۔ وہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں شہید اور شدید زخمی ہو جاتے۔ ان مجاہدین کی راتیں دشت و بیاباں میں گزرتیں اور وہ اپنے من پسند کھانوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے تھے۔ مگر قاہرہ میں یہ پروپیگنڈا بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا کہ اپنی فوج بدکار اور عیاش ہو چکی ہے اور رملہ کی شکست اسی کی سزا ہے۔ قاہرہ کی انٹیلیجنس کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کہاں سے اٹھ رہا ہے، کیا یہ نئی سپاہیوں کی غیر محتاط باتوں کا نتیجہ ہے یا دشمن کے باقاعدہ ایجنٹ سرگرم ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے ہچکچاتے تھے۔ اس شکست سے پہلے مصریوں کا رویہ ایسا نہیں تھا۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کا جال بچھا دیا، مگر اس کے سوا کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے خلاف بھی باتیں سنی سنائی جانے لگی تھیں۔ وہ سیاہ ریش سفید پوش جو 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک گاؤں میں ٹھہرا تھا وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ گاؤں والوں نے اسے ایک مکان دے دیا تھا۔ اس نے کھلی محفل میں بیٹھنے اور باتیں کرنے سے پرہیز شروع کر دیا تھا۔ اسے مصریوں کے گناہ معاف کرانے کے لیے 3 ماہ کا چلہ کرنا پڑا۔ وہ اب مکان سے باہر تھوڑی سی دیر کے لیے نکلتا، خاموش رہتا، حاضرین کو ہاتھ لہرا کر سلام کرتا اور اندر چلا جاتا۔ اس کے خاص مصاحبوں میں وہی سپاہی تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے، اور وہ 2 آدمی بھی تھے جنہوں نے ٹیلوں کے علاقوں میں اس کے آگے سجدہ کیا تھا۔ ان سب نے اس کی اتنی تشہیر کر دی تھی کہ دور کے لوگ بھی اس کی جھلک دیکھنے کو پہنچ جاتے تھے۔ ایک شام علی بن سفیان کا ایک جاسوس اپنی خفیہ ڈیوٹی پر قاہرہ کے مضافات میں کسی بہروپیے کے روپ میں گھوم رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں چلا گیا۔ نماز کے بعد امام نے دعا مانگی۔ جب دعا ختم ہوئی تو ایک نمازی نے رملہ کی شکست کی بات شروع کر دی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے خلاف وہی باتیں کی جو سیاہ ریش نے کی تھیں۔ اس نمازی نے سیاہ ریش کا حوالہ اس طرح دیا کہ وہ غیب دان ہے اور وہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اس نے سفر کی پوری رودات سنائی اور بتایا کہ کس طرح غیب سے انہیں پانی اور کھجوریں ملی تھیں۔ تمام نمازی حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس نے مزید کہا کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج میں فرعونوں والی خصلتیں پیدا ہو گئی تھیں اور رملہ میں شکست کی اصل وجہ یہی تھی، اور اس نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ نہ تو وہ خود فوج میں بھرتی ہوں اور نہ ہی اپنے بچوں کو ہونے دیں۔
یہ آدمی مسجد سے نکل کر گاؤں سے باہر کو چل پڑا۔ علی بن سفیان کا جاسوس اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس سے پوچھا کہ وہ اس عالم سے کس طرح مل سکتا ہے۔ اس نے اپنا مدعا یوں بیان کیا کہ میں فوج میں ہوں۔ تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی فوج کے گناہوں کی سزا مجھے لے ڈوبے گی۔ میں بھی دمشق اور حلب کے محاذوں پر تھا۔ میں نے وہی گناہ کیے ہیں جن کا ذکر تمہارا مرشد کرتا ہے۔ مجھے اس عالم بزرگ کے پاس لے چلو۔ اگر وہ کہے گا کہ فوج سے بھاگ جاؤ تو میں بھاگ جاؤں گا۔ وہ جو خدمت کہے گا میں کروں گا۔ میں خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں۔ اس نے اتنی منت سماجت کی کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ میرے ساتھ چلو، اس آدمی نے کہا، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم اس کے پاس گئے تھے۔ وہ آج کر چلے میں ہیں، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ گاؤں دور نہیں تھا۔ وہ باتیں کرتے پہنچ گئے اور رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ سپاہی نے جاسوس کو اندھیرے میں کھڑا رہنے کو کہا اور اس مکان میں چلا گیا جہاں سیاہ ریش سفید پوش رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ سپاہی نے کہا کہ وہ پیچھے والے دروازے سے اندر چلا جائے۔ وہ خود اس کے آگے آگے چل پڑا۔ صحن سے گزرے اور ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ صحن میں روشنی تھی۔ دونوں لڑکیاں جنہیں سیاہ ریش نے اپنی بیٹیاں بتایا تھا ایک اور کمرے میں تھیں۔ انہیں جب صحن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی تو دونوں نے دریچے کا کواڑ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ ایک لڑکی اتنی چونکی کہ اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ دوسری لڑکی نے پوچھا۔ کون ہے یہ؟ شاید مجھے دھوکا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس شخص کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ جاسوس نے کمرے میں جا کر سیاہ ریش کے آگے سجدہ کیا۔ اس نے وہی باتیں کی جو وہ سپاہی کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیاہ ریش نے اپنی تسبیح اس کے سر پر پھیری اور مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ مجھے حکم دیں، میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دوں گا۔ اتنے میں ایک اور آدمی اندر آیا۔ وہ جاسوس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، جاسوس نے کہا۔ میں نے حماد کے قریب ایک گاؤں میں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے لڑکی کے جواں بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اگر میں فوج میں نہ ہوتا تو مجھے جلاد کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں۔ سیاہ ریش نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، پھر جاسوس کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا دیر بعد وہ مسکرایا اور اس نے آنکھیں کھولیں۔ جاسوس سے کہا، بہت مشکل سے تمہارے ساتھ بات کرنے کی اجازت لی ہے، غور سے سنو۔ ہم تمہارے گناہ بخشوا دیں گے۔ تم کل پھر یہاں آنا، کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا۔ سیاہ ریش پھر مراقبے میں چلا گیا۔ سپاہی نے اور دوسرے آدمی نے جاسوس کو اٹھایا اور صحن میں لے جا کر اسے سیاہ ریش کی ایسی معجزہ نما باتیں سنائیں جنہوں نے جاسوس کو مسحور کر لیا۔ دونوں لڑکیاں دریچے کے کواڑ کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ وہی معاملہ معلوم ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی پکڑ چکے ہیں۔ یہ جاسوس اپنے محکمے کے حاکم اعلیٰ علی بن سفیان کو بتا رہا تھا۔ وہی مراقبہ، چلہ، جنات اور لوگوں کے جذبات کو قبضے میں لے کر ان پر اپنا جادو چلانا۔ ہماری فوج کا ایک سپاہی جو کہ مجھے اس کے پاس لے گیا تھا، وہ صرف فوج کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور وہ اس قسم کی باتیں مسجد میں نمازیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی ان سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے کئی اور ساتھی بھی ہیں۔ وہ مسجدوں میں جا کر نمازیوں کو فوج کے خلاف اکساتے ہیں، محاذ کی جھوٹی باتیں سناتے ہیں اور زور اس بات پر دیتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا گناہ ہے۔ انہیں ایسی باتیں مسجدوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ علی بن سفیان نے کہا کہ مسجد میں کہی ہوئی بات کو لوگ وحی کا درجہ دیتے ہیں۔ لوگ جذبات کے غلام ہیں، اسی کو مرشد مان لیتے ہیں جو کہ ان کے جذبات کو پہلے بڑکائے، پھر الفاظ میں ان کی تسکین کر دے۔ تم کل پھر وہاں جاؤ، مجھے وہ گاؤں اور مکان سمجھا دو۔ ادھر ادھر دیکھ کر زیادہ سے زیادہ معلومات لانے کی کوشش کرنا۔ تمہاری لائی ہوئی اطلاع کے بعد ہم وہاں چھاپا ماریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ چھاپے سے وہاں کے لوگ مشتعل ہو جائیں گے، جاسوس نے کہا۔ سپاہی نے بتایا تھا کہ گاؤں کا بچہ اس کا مرید ہو چکا ہے اور دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا، علی بن سفیان نے کہا۔ لوگوں کے جذبات کا خیال صرف وہ حکمران رکھا کرتے ہیں جو ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حکمران
لوگوں کے جذبات سے کھیلا کرتے ہیں تاکہ عوام خوش رہے اور ان کے آگے سجدہ کرے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ اور انہی لوگوں کے وقار کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام اور مرید نہیں بنانا چاہتے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے پاسبان تم بھی اتنے ہی ہو جتنے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ جاسوس کے وہاں جانے کا وقت رات کا تھا۔ علی بن سفیان نے بھیس بدلا اور اس گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے لوگوں کی عقیدت مندی کی بےتابیاں بھی دیکھ لیں، لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ فوج کے خلاف طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ ہجوم مکان کے سامنے تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک سفید ریش آدمی پرانے سے چوغے میں ملبوس دروازے سے نکلا۔ سفید ریش آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے گاؤں سے نکل گیا۔ ایک طرف سے ایک گھڑسوار آیا۔ سفید ریش آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ جو آدمی گھوڑا لایا تھا وہ گاؤں کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفید ریش سوار کے پیچھے چل پڑا، مگر اس نے اپنے اور اس کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ سفید ریش نے کئی بار پیچھے دیکھا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے جاتا رہا۔ آگے جا کر سفید ریش نے قاہرہ کے راستے کے بجائے گھوڑا دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے رہا۔ سفید ریش کی بے چینی صاف ظاہر ہونے لگی۔ فاصلہ 15-20 قدم کا رہ گیا اور وہ اب شہر میں تقریباً داخل ہو چکے تھے۔ سفید ریش سوار نے گھوڑا روک لیا۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اس کے قریب جا کر روکا۔ تم کوئی راہزن معلوم ہوتے ہو، سفید ریش سوار نے کہا اور خنجر نکالا۔ علی بن سفیان نے دیکھا کہ اس کی سفید داڑھی سے اس کی عمر 70 برس سے اوپر لگتی ہے، مگر چہرہ، آنکھیں اور دانت بتاتے تھے کہ وہ 40 سے بھی کم ہے۔ علی بن سفیان بھی بہروپیے کے روپ میں تھا۔ اس نے اپنے کمر بند سے 1.25 گز لمبی تلوار لٹکا رکھی تھی۔ اس نے بجلی چمکنے جیسی پھرتی سے تلوار نکال لی۔ داڑھی اتار دو، اس نے سفید ریش کے پہلو میں تلوار رکھ کر کہا، اور میرے آگے آگے چل پڑو۔ سفید ریش کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ علی بن سفیان نے تلوار کی نوک اس کی کن پٹی پر رکھ کر داڑھی میں الجھائی اور جھٹکا دیا۔ وہاں سے داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی، آدھا چہرہ ننگا ہو گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی داڑھی اتار دی اور بولا، ہم ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ شہری انتظامیہ کا کوئی اعلیٰ حاکم تو نہیں تھا۔ اس کے متعلق علی بن سفیان تک یہ خبریں پہنچی تھیں کہ وہ معزول کی ہوئی فاطمی خلافت کا زمیندوز کارندہ ہے، اس خلافت کو جس کی گدی قاہرہ میں تھی، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 8 سال پہلے ختم کر دیا تھا، اور فاطمی خلافت کا آخری خلیفہ العازد تھا، جس نے حشیشین، سلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کے ساتھ بات کر کے اس خلافت کو معزول کیا اور امارت مصر کو خلافت بغداد کے تحت کر دیا تھا۔ معزول شدہ فاطمی خلافت کے پیروکار ابھی تک زمیندوز کارروائیوں میں مصروف تھے۔ رملہ کی شکست ان کے لیے زیریں موقع تھا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کو بدکار، عیاش، لٹیرا اور شکست کا ذمہ دار ثابت کرنے کی مہم میں فاطمی خفیہ طریقوں سے سرگرم ہو گئے تھے۔